ایک حدیث ہے اس رات کے حوالے سے، چلو وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات تھی، 15ویں شعبان کی رات۔ یہ شب برات کا لفظ ہم اجمیوں نے بنایا ہوا ہے، پاکستان اور انڈیا والوں نے۔ یہ شب برات کا لفظ حدیث کا لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں لفظ۔ برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بری ہو جانا، جہنم سے، آگ سے بری ہو جانا۔ ہم نے نعرہ، سلوگن کیسا بنا لیا نعرہ، شب برات، آزاد ہو گئے جہنم سے۔ ایسے آزاد ہو گئے؟ کام تو کریں جہنم سے آزادی والے۔ تو حضور رات کو لیٹے ہوئے تھے، اماں عائشہ بھی لیٹی ہوئی تھیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ لیٹے لیٹے خاموشی سے اٹھے۔ حدیث کے لفظ مفہوم بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ آپ خاموشی سے اٹھے مجھے جگائے بغیر۔ خاموشی سے اسی لیے اٹھے کہ عائشہ کی جاگ نہ ہو جائے۔ خاموشی سے اٹھے اور خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ دروازہ کھولا، چلتے چلتے جنت البقیع میں چلے گئے۔ قبرستان موجود تھا، اماں عائشہ کی جاگ ہو گئی، دیکھا کہ حضور پہلو میں نہیں ہے۔ اب ہر خاتون کو شک تو ہوتا ہے نا۔ اب اماں عائشہ نے سوچا کہ ہمارے پاک پیغمبر ہو سکتا ہے مجھ سے اٹھے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اماں عائشہ اٹھیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے حضور کو جا کے دیکھا تو فرماتی کہ بڑا پچھتاوا ہوا کہ میں نے تو غلط سوچا تھا، میں تو دنیا کے بارے میں سوچ رہی تھی اور حضور تو آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضور قبرستان میں کھڑے ہوئے ان مرحومین کے لیے، اور جو لوگ دنیا سے فوت ہو چکے تھے وہاں کھڑے ہو کر استغفار فرما رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر حضور کے قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھے، بلکہ بہت سارے عام مسلمان تھے۔ اب اماں عائشہ نے جب دیکھا کہ حضور وہاں موجود ہیں، حضور کے واپس آنے سے پہلے اماں عائشہ دوڑ کے واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اب حضور آئے، قریب آئے اور حضور بھی آ کر لیٹے تو آپ فرماتی ہیں کہ میری سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ بندہ دوڑ کے آئے تو سانسیں اکھڑی ہوتی ہیں نا، سانس پھولی ہوتی ہے، تو میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اب حضور نے محسوس کر لیا کہ میرے جانے کے بعد عائشہ میرے پیچھے آئی ہیں۔ اب حضور نے کہا عائشہ کیا تم نے مجھ پر شک کیا تھا؟ جی یا رسول اللہ شک تو کیا تھا۔ یہ ناز ہے، اگر حضور اماں عائشہ کے نبی ہیں تو شوہر بھی تو ہیں۔ اسی لیے مفتی صاحب ہوں یا عالم دین ہوں یا پیر صاحب ہوں یا افسر صاحب ہوں، اپنی افسری باہر رکھا کرو، جب بیوی کے پاس جاؤ تو شوہر بن کے جایا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر ایک ڈی ایس پی گھر میں بھی ڈی ایس پی بن کے جائے گا تو گھر چلے گا؟ مولانا صاحب اگر جیسے نمازیوں کے آگے مولانا صاحب ہوتے ہیں، بیوی کے سامنے جا کر مولانا صاحب بن کے کھڑے ہو جائیں، کیا ہوگا؟ دوسرے دن یا تو مولانا صاحب باہر ہوں گے یا بیوی باہر ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا؟ پیر صاحب جیسے مریدین کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر گھر میں بھی جا کر پیر صاحب بن کے جبہ کبہ پہن کے یوں کر کے بیٹھ جائیں، دوسرے دن یا پیر صاحب باہر یا پھر پیرنی صاحب باہر۔ اس لیے حضور باوجود ساری عظمتوں کے، باوجود سارے کمالات کے، جب گھر میں جاتے تھے تو محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ بن کے جاتے تھے، تاکہ میری بیویاں مجھ سے اسی طرح پیش آئیں جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر سے پیش آتی ہے۔ اس لیے گھر میں انسپیکٹر بن کے مت جایا کریں، گھر میں دوست بن کے جایا کریں۔ اپنی بیویوں کے سامنے، بچوں کے سامنے ہمیشہ یوں پولیس آفیسر بن کے مت بیٹھیں، کبھی دوستی کا ماحول بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب اماں عائشہ سے رسول اللہ نے پوچھا عائشہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ رسول اللہ کہیں اور بیوی کے پاس گئے؟ جی یا رسول اللہ سوچا تو ایسے تھا۔ اب حضور نے فرمایا عائشہ میں تو قبرستان میں گیا تھا اس لیے کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنا اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب یہ بنو کلب کا جو قبیلہ تھا ان کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو حضور نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس رات میں اللہ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی کیا کرتا ہے بھائی؟ مغفرت فرماتا ہے۔ تو میں بھی وہاں پر قبرستان میں جا کر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا تھا۔ اب ایک بات کو سمجھیے، نہ تو حضور نے امت کو قبرستان جانے کی ترغیب دی، نہ ہی اماں عائشہ کو ساتھ لیا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور خاموشی سے اٹھے، اور یہ واقعہ
23 سالہ دور نبوی میں اکیلا ایک واقعہ ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک دو بار اس رات کو اگر آپ قبرستان میں چلے جاؤ تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن دین کی طرف سے فرض سمجھ کر یا جو نہ جاتے ہوں ان کو ملامت نہ کرو، بلکہ ایک دو مرتبہ چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے مرحومین کے لیے استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ توبہ استغفار کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تسبیحات کا جتنا اہتمام ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا اس رات میں مغفرت تو ہوتی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ماں باپ کو ستانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، پڑوسیوں کا خیال نہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں جو ہے خالی میسج پر گزارا نہ کیا کریں، میسج بھی آ جاتے ہیں نا، آج شب برات ہے، اگر میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ تو نے کسی کے 5 پلاٹ اگر غصب کر لیے تو ایک میسج سے تجھے معاف کر دیا جائے گا؟ اگر تم نے کسی کی دکان غصب کر لی ہے، کسی کے 2000 روپے چھین لیے، یا کسی کو تم نے تھپڑ مار دیا ہے، تو ایک میسج کرنے سے اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ حق والا جس کا آپ نے حق مارا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں بھی تمہیں معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔